السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے توحید اور شرک کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ توحید کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے، شرک آتا ہے۔ آج جو ہم چیز پڑھیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ توحید کے بعد جو درجہ ہے وہ عہد رسالت یعنی رسالت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کا، اور تمام رسولوں کا ہم نے تعارف کر لیا تھا کہ کون کون کتنے انبیاء آئے اور کتنے رسول آئے۔ مختصر سی چیزیں بیان کرنی ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مختصر صحیح بتا دیا تھا۔ اب جو رسالت کے اندر آخری یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ ختم نبوت کا، کہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ اصل میں ختم نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبوت پر مہر لگا دینا، یعنی نبوت پر مہر لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ زندیق کافر ہوگا۔ میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا، ایک میں آپ کو قرآن سے دلیل دوں گا ارشاد باری تعالیٰ، ایک میں آپ کو حدیث سے دلیل دوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سبق بھی کلوز کریں گے۔ یعنی دو چیزیں۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبیوں کی نبوت کو یعنی مہر کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی جو نبوت ہے ان پر مہر لگانے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز ظاہر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کی دلیل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چیز فرما دی۔ اب ان کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کے دعوے دار تھے، نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کے دعوے دار، نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو تھے، دعویٰ کرنے والے تھے، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو چلتے آئے، ابھی تک بھی جو چلتے آ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں یا جنگ یا کوئی بھی مسائل مختلف طریقہ کار جو کیے جاتے ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آ جائے طنز بن کر یا کوئی نشانہ بن کر، تو اس کے لیے جو نبی نے خود حکم دیا ہمیں اس پر ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا، جو نبوت کو یعنی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا، نبوت مانے گا کہ میں نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کافر ہوگا۔ تو آج جو ہم نے یہ چیز دیکھی وہ تھی ختم نبوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں اسی طریقے سے آپ کو روزانہ چھوٹے چھوٹے مختصر چیزیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم تو ہیں، لیکن بجائے دوبارہ سے اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی میں یہ چیزیں دہرا دی جائیں دوبارہ کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں اور معاملات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ، ہم ان پر بڑے آگے جاتے ہیں اور بڑے جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، اور جہاں تک ہماری طاقت ہوتی ہے، جہاں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے، ہم ادھر تک اپنے آپ کو پھیلا کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں تک لے جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات آئے، کوئی آنچ آئے، اس کے لیے ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ کہہ کر یا جو ہے افسوس کا اظہار کر کے بس خاموش ہو جاتے ہیں۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جنہوں نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ہمیں یہ دین بخشا اور ہمارے لیے اتنی نعمتیں نوازیں، اور آخر میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کس رستے پر جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رستے کا ہمیں کہا ہے۔ کامیاب وہی ہے آخرت میں جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے یہ آج آپ کو یہ سبق سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔